بابو رام پردیسی پاگل خانے کے ان پڑھ سپاہیوں میں ایک نوجوان میٹرک پاس سپاہی تھا۔ اس کی رہائش کینال پارک میں اپنے کسی صاحب حیثیت رشتہ دار کے پاس تھی۔ وہ تقریباً رمیش اور عزیز کا ہم عمر تھا۔ انہیں نہر میں نہاتا دیکھ کر وہ بھی ان کے پاس چلا آتا، لیکن یہ لوگ اسے منہ نہ لگاتے تھے۔ اس کا نام اور تخلص دونوں ہی انہیں جاہلانہ اور مضحکہ خیز معلوم ہوتے۔ گرمیوں کی ایک شام کینیڈ کالج ہاسٹل کی لڑکیاں کالج کی بس میں ایف سی کالج کسی تقریب میں شمولیت کے لیے جا رہی تھیں کہ نہر کے کنارے پہنچ کر بس خراب ہو گئی۔ سب لڑکے اسے دھکا دینے لگے۔ بابو رام پردیسی کا چہرہ سرخ ہو گیا اور سانس پھول گئی۔ وہ نہایت پرجوش انداز میں لڑکوں کو حکم دینے لگا، مت دھکا لگاؤ اس بس کو۔ پھر اس نے نیکر اتار کر الگ پھینک دی اور کمر کو آگے پیچھے حرکت دینے لگا۔ اتنے میں بس اسٹارٹ ہو گئی اور وہ بس کے پیچھے پیچھے یہ دیکھو کے نعرے لگاتا ہوا بھاگنے لگا۔ جب بس آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تو اس نے جھٹ سے نیکر پہن لی اور سر ہاتھوں میں پکڑ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ کسی نے اس سے بات نہیں کی۔ سورج غروب ہو رہا تھا، سب نے کپڑے پہنے اور بابو رام پردیسی کو خوفزدہ آنکھوں سے دیکھتے اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ سردیوں کی ایک دوپہر کو رمیش باقی دوستوں سے پہلے نہر پر پہنچ گیا۔ وہ کچھ دیر نہر کے کوسے کوسے پانی سے اکیلا کھیلتا رہا، پھر بور ہو کر باہر نکل آیا۔ اتنے میں ایک 40-45 سالہ آدمی بہت لمبی سی گاڑی جس کی چھت اتری ہوئی تھی چلاتا ہوا نہر کے کنارے سڑک پر اس کے قریب آ کر رکا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے رمیش کو ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلایا اور اس سے باتیں کرتے ہوئے آہستہ آہستہ گاڑی آگے بڑھاتا گیا۔ رمیش ساتھ ساتھ چلتا اسے اس کے سوالوں کے جواب نہایت تمیز سے دیتا گیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کہاں پڑھتے ہو؟ وغیرہ وغیرہ۔ وہ چڑھائی چڑھتے چڑھتے پل کے قریب چوک میں پہنچ گئے۔ پھر اس نے کہا، میرے ساتھ چلو گے؟ اس شاندار گاڑی میں سیر کرا کے تمہیں یہیں واپس چھوڑ دوں گا۔ وہ یہ فرمائش سن کر پہلے تو حیرت زدہ ہوا، پھر اسے شک گزرا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ اس نے جواب دیا، نو تھینک یو۔ اس پر وہ شخص بولا، اگر میں تمہیں اٹھا کر گاڑی میں بٹھا لوں تو تم کیا کرو گے؟ اس نے غصے سے کہا، تم مجھے ہاتھ تو لگا کر دیکھو۔ نہر میں بہت سے انجانے نہانے والے لڑکے حالات کی غیر معمولی صورت کو بھانپتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ گاڑی والے نے جب لڑکوں کو اکٹھا ہوتے دیکھا تو گاڑی بھگا کر لے گیا۔ سب لڑکے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ وہ کیا کہتا تھا۔ دوسرے دن صبح 9 بجے ماتا جی رمیش کو اٹھا رہی تھیں۔ اٹھو، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ شانتی کی ماں راکھی کمرے میں جھاڑو دے رہی تھی۔ وہ بستر سے نکلا تو راکھی جھاڑو چھوڑ کر کھڑی ہو گئی، سلام کیا، دعائیں دیں۔ رمیش نے پوچھا، لالو، منگت رائے سب ٹھیک ہیں؟ شانتی اب جھاڑو میں بھی تمہارا ہاتھ نہیں بٹاتی؟ شانتی کی ماں نے پھیکی پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے بتانا شروع کیا، چھوٹے صاحب پچھلی چھٹی پر آپ سیدھے شملے چلے گئے۔ بڑے صاحب، بندو دیدی، ماتا جی، کاکا جی سب وہیں پہنچے ہوئے تھے اور وہاں سے آپ واپس نوکری پر چلے گئے۔ شانتی کی تو آپ کے جاتے ہی شادی کر دی تھی۔ اب تو خیر سے اس کی گود میں 2 مہینے کا بیٹا بھی ہے۔ آج کل وہ یہیں آئی ہوئی ہے۔ ہمیں رامو نے آپ کے آنے کا بتا دیا تھا۔ وہ تو آپ کو سلام کرنے کے لیے صبح سے کوٹھی کے کئی چکر لگا چکی ہے۔ آپ سو رہے تھے، اب بچے کو دودھ پلانے گئی ہے، بس آتی ہی ہوگی۔ بھگوان کی کرپا سے اسے ویسا ہی گھر مل گیا جیسا وہ چاہتی تھی۔ بڑے نصیبوں والی ہے۔ اس کا سسر اور پتی روہتک میں ہڈی کا کام کرتے ہیں۔ دیہاتوں سے مرے ہوئے جانوروں کی ہڈیاں پنجر خرید کے دلی کارخانوں میں بھیجتے ہیں، لاکھوں میں کھیلتے ہیں۔ بڑے دھنوان ہیں جی وہ، ہماری طرح کنگلے تھوڑا ہی ہیں۔ بات ختم کرتے کرتے اس کا سینہ فخر سے پھول گیا۔ سینکڑوں میل کے فاصلے پر بسنے والے سمدھیوں کی دولت کا محض تذکرہ کرنے سے چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ دوسرے ہی لمحے صدیوں سے غربت و افلاس کی ماری ہوئی وہی پرانی راکھی سامنے کھڑی نظر آئی۔ اس کی بات سن کر رمیش گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ اٹھا، باپ کا ڈریسنگ گاؤن پہنا اور اندر کے برآمدے میں دھلے دھلائے دن کی چمکتی دھوپ میں بیٹھنے کے لیے نکل آیا۔ وہ صحن سے آگے پکی دیوار کے اوپر سے باغیچے میں لگے مالٹے کے درختوں کی چمکدار سبز پھننگوں میں لٹکے ہوئے نارنجی مالٹوں کو گھورنے لگا۔ پھر دور صحن کے ایک کونے میں بنی رسوئی میں مصروف رامو کو آواز دی، رامو، مجھے چائے یہیں دے دو۔ اندر میز پر آپ کی حاضری لگا دی ہے، چائے بھی وہیں ہے۔ ارے بھائی یہیں دے دو۔ عام حالات میں تو رامو شاید اس کی بات نظر انداز کر دیتا، مگر اب چونکہ وہ پردیسی ہو گیا تھا اور آج شام کو جا بھی رہا تھا، رامو بجلی کی سی تیزی سے رسوئی سے نکلا، اس کے سامنے میز رکھی اور اس پر ناشتہ چن دیا۔
पिताजी अस्पताल चले गए? आज ड्राइवर नहीं आया। वो पहले इंदू और मदन को कॉलेज और स्कूल पहुंचाएंगे और फिर अस्पताल से होते हुए वापस आ जाएंगे। बस आपकी हाज़िरी खाते खाते वो यहाँ होंगे। और माता जी? वो आपके कपड़े धो रही हैं ताकि शाम तक तैयार हो सकें। इतने में शांति सहन में दाखिल हुई। रामू बोला, लीजिए आ गई चम्मक छल्लो। ये स्कूल से ही लाट साहब की बच्ची बनकर लौटी थी। शादी के बाद से तो नखरा बिल्कुल ही नहीं संभलता। लालू की ख्वाहिश थी कि उसके बच्चे किसी तौर पढ़ जाएं। संगत राय तो पहली जमात ही में स्कूल से ऐसा भागा कि फिर लौट कर न गया। लालू का कोई जतन कारगर न हो सका। शांति जूं तूं करके जब तीसरी जमात तक पहुंच गई तो मसीही तबलीगी मिशन वालों ने, जो इस कोशिश में लगे रहते थे कि उनका मज़हब इख्तियार करने वाले अछूत अफलास और जहालत में न घिरे रहें, उसे अपने रिहायशी स्कूल में मुफ्त तालीम देने के लिए मुंतखब कर लिया। किताबों के अलावा वहाँ रहना, खाना, हत्ता के कपड़े जूते भी मुफ्त थे और दीगर अखराजात के लिए 5 रुपये माहाना नकद मिलते। मगर शांति जब 8वीं जमात में दूसरी बार भी फेल हो गई तो मशीनरी स्कूल की इंतज़ामिया ने उसे घर वापस भेज दिया। लालू को बहुत दुख हुआ। वो सोचा करता था कि ये पढ़ लिख कर नर्स तो ज़रूर ही बन जाएगी, मगर मिशनरी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस ने उसे बुलाकर नहायत अफसोस से बताया कि लड़की का मन पढ़ाई में नहीं, इसलिए मिशन दूसरे हकदार बच्चों के बजाय स्कूल और हॉस्टल के अखराजात उस पर मज़ीद ज़ाय नहीं कर सकता। लालू परेशान हो गया कि अब क्या करे। 8वीं तक पढ़ी बेटी का हाथ किस भंगी के हाथ में पकड़ा दे। उसके अपने अजीज़ों में तो कोई उसका अहल था नहीं। झाड़ू कोठे का काम करने से अब वो मुनकिर थी। राखी अलबत्ता खुश थी कि अच्छा हुआ शांति घर वापस आ गई। कोठी और मवेशियों के मेहनत तलब काम में उसका हाथ बटाएगी। शांति ने कमरों और गुसल खानों की सफाई की हामी भर ली, लेकिन कमोड साफ करने से कतई इनकार कर दिया। रमेश ने अब शांति को देखा तो हैरान रह गया। उसके रंग ढंग ही और थे। बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबा कद, भरा भरा गहरा सांवला जिस्म जो कपड़ों के बंद तोड़कर आज़ाद होने के लिए कसमसाता, बेकरार नजर आता। क्या ये वही शांति थी? 6-7 साल पहले जब वो 8वीं जमात में पढ़ता था तो एक काली सी कचरा लड़की, मैला कुचैला कच्छा पहने, घर के पिछवाड़े अमरूदों और माल्टों के बाग में उसके और इंदू के पीछे पीछे डरती डरती घूमा करती थी और मना करने के बावजूद कच्चे अमरूद और माल्टे उचक उचक कर तोड़ती और भाग जाया करती। अब तो उसका बदन गला फाड़ फाड़ कर मुनादी कर रहा था। रमेश को देखकर उस पर घबराहट और बौखलाहट तारी हो जाती। बदन सनसना उठता, दिल बेतरह धड़कने लगता। वो उसे आंख उठाकर जी भर के देखने की तलबगार भी होती और नज़रें नीची किए कहीं भाग जाना भी चाहती, लेकिन पाँव ज़मीन में गोया धंस के रह जाते। वो हौसला करके कभी एक नज़र उसकी आंखों में ढूंढती कि शायद उनमें उसकी गर्मा गर्म तलब के एवज कहीं थोड़ी सी चाहत छुपी हुई हो। सामने रमेश की पिटारा सी खुली आंखें उसे सालिम निगले जा रही होती। एक दिन हाथ में झाड़ू पकड़े खड़ी शांति के दोनों गुदास बाजू पकड़ के रमेश ने कहा कि आज रात 12 बजे पिछवाड़े के बागीचे में आना। वो कुछ न कह सकी, सिर्फ एक बार उसकी आंखों को नज़रों से टटोला के देखे वहाँ क्या है। वहाँ प्यार या अपनाइयत जैसी कोई चीज़ न थी, सिर्फ शरारत पर तुले बच्चे की आंखें थीं जिनमें मर्दाना तहक्कुम का उन्सुर था। कोई 5000 साल पहले काले, जो कभी इस मुल्क के मालिक थे, गोरों के आगे मैदान जंग में पूरा मुल्क हार गए थे और सब मफतूहीन की तरह आज़ादी, खुददारी और इज़्ज़त नफ्स भी हार बैठे थे। द्राविड़ औरतें फातह आरियाओं के बिस्तरों पर बज़ोर जब्र सजाई गईं। पंडित रमेश कुमार शर्मा का अपना रंग भी पता नहीं कौन कौन अछूत द्राविड़ रगों से किस किस तरह गुजरता उनके रंग में रंगते रंगते अब तक सुनहरे से गंदुमी हो चुका था। आंखें नीला रंग खोकर सियाह हो चुकी थीं और बाल सुनहरे न रहे थे, काले हो गए थे। आज फिर वही खेल कदरे मुख्तलिफ सूरत हाल में खेला जाने वाला था। एक द्राविड़ औरत जिसके ख़ानदान को ईसाइयत इख्तियार करने के बाद हज़ारों सालों में पहली बार कभी कभी अपने इंसान होने का शायबा गुजरने लगा था, आज एक आर्याई को, बल्कि नीम आर्या को बारज़ा मिलने जाने के बारे में सोच रही थी। शांति के बेकरार बदन की तलब की सदा को रमेश के बदन ने उसी अंदाज के कानों से सुना था जिस अंदाज के हल्क से शांति ने उसे सदा दी थी। जैसे पागल खाने से माहिया गाने का जवाब सेंट्रल जेल से आया करता था। रमेश शांति को देखकर एक बार फिर हैरान रह गया। क्या ये वही शांति है? माँ बनने के अमल में तो वो गोया ऐसा सोना बन गई थी जो अभी कठाली से कुंदन बनकर निकला हो। उसका गहरा सांवला रंग अब साफ होकर सोने के बुंदों से लग्गा खा रहा था। चेहरे पर वक़ार और एतमाद का इजाफा हो गया था। रमेश के दिल में शांति के खिलाफ नफरत सी उठती थी कि उस नीच औरत ने अछूत होते हुए उसे प्यार करने पर माइल किया और दुनिया का गलीज़ तरीन गुनाह उससे सरजद करवाया।
لیکن اس نفرت کے باوجود وہ برابر اس کے سپنوں میں آتی اور ان میں وہ اس سے ہنس ہنس کر باتیں کرتا اور خوش ہوتا۔ اس وجہ سے اسے شانتی پر اور بھی غصہ آتا۔ سامنے سے آتی ہوئی شانتی کے بدن کی کشش محسوس کرتے ہوئے اور پرانی رغبتیں یاد کر کے وہ نفرت اس وقت گویا کہیں بہہ گئی۔ کسے ہوئے بدن کا تناؤ اس کے خون میں ایک بار پھر گھلنے لگا۔ لمس کا احساس اس کی انگلیوں کی بوروں پر چلنے لگا۔ اس کے جسم کی چاہت دفتن اس کے اندر انگڑائی لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ باپ کی قمیص اور پاجامے سے جو وہ اس وقت پہنے ہوئے تھا شرمایا۔ اس نے سوچا کہ وہ کپڑے کسی طرح اس کے بدن کے سلگاؤ سے بے خبر رہ سکتے تو مناسب ہوتا۔ اسے یوں لگا جیسے یہ سلگاؤ اس کے باپ کی تکریم کے منافی ہو۔ شانتی گود میں بچہ اٹھائے آگے بڑھتی آ رہی تھی۔ اس کا ہر قدم گویا اس کی بے شرمی اور گناہ کے نتیجوں کو اس کی ہستی کے مرکز کے قریب تر لا رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے دھری ٹھوس حقیقت اور اس کے محض تصور میں اتنا بڑا فرق ہوگا، اس کا اندازہ اسے پہلے نہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح زمین پھٹ جائے اور وہ یوں ہی بیٹھا بیٹھا نیچے چلا جائے۔ خیال گزرا کہ شاید گود خالی ہو اور اس کے اندر کچھ نہ ہو، شاید وہ اپنے جسم کی جذبات بھڑکانے والی جسمیت کے ساتھ تنہا چلی آئی ہو۔ وہ برآمدے کی 3 سیڑھیاں چڑھ کر اس کے سامنے ایک فاتح کی طرح آ کھڑی ہوئی۔ کھلے ہونٹوں سے بے اختیار مسکراہٹ ہر طرف صبح کے اجالے کی مانند پھیل رہی تھی۔ تازے دنداسے سے کاسنی مسوڑے اور مضبوط سفید دانت سنگھار کی کوشش سے زیادہ اس کی مضبوط قوت ارادی کے مظہر تھے۔ اس کی مائع مخملی سیاہ آنکھوں کو قرار نہیں تھا۔ چاہت اور محبت میں ڈوبی نظریں ایک لہجے کو رمیش کے چہرے پر تڑپتیں، وہاں کچھ تلاش کرتی اور دوسرے لہجے تفاخر اور ممتا میں ڈوبی اپنے بازوؤں کے درمیان سینے سے چمٹائی گٹھری کی طرح پلٹ جاتی۔ وہ شاید رمیش کے چہرے پر بھی اسی تفاخر اور ممتا کا کوئی شائبہ ڈھونڈتی تھی جو شانتی کے اپنے دل میں بچے کے لیے تھا۔ شانتی نے کہا، چھوٹے صاحب سلام۔ وہ ہنسنے لگا جیسے ٹامی سے کھیلتے وقت ہنستا تھا۔ بیاہ کر لیا شانتی اور ماں بھی بن گئی؟ بڑی جلدی کی تم نے۔ کیا نام رکھا ہے اس کا؟ رمیش۔ یہ کہتے ہوئے وہ بچے کا کپڑا ہٹا کر دونوں بازو آگے بڑھاتے ہوئے اس کے نزدیک دوری ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بدن کی مہک میں اب نومولود بچے اور چھاتیوں سے رسنے والی دودھ کی مہک بھی شامل ہو گئی تھی۔ وہ نام سن کے شل ہو گیا، جیسے ایک کان کے اندر سینٹرل جیل کا اور دوسرے میں پاگل خانے کا گھنٹہ بیک وقت بج اٹھے ہوں۔ کاش میں نے نام نہ پوچھا ہوتا، کیا ضرورت تھی مجھے؟ بلائے جانے سے بچے کی اگرچہ برہمی سے تیوریاں چڑھ گئیں اور بند آنکھیں اور مچ گئیں، لیکن یہ دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ نئے رمیش کے چہرے کی تراش بالکل اس کے اپنے پتا جی کے چہرے جیسی ہے، جس کے اوپر لالو بھنگی کی ناک رکھی ہے۔ وہ کانپ گیا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ جو اتنے لائق ڈاکٹر، اتنے بڑے آدمی ہیں اور جنہیں ہر لمحے اپنی ان خوبیوں کا پورا احساس رہتا ہے، اور جو میرے باپ بھی ہیں، میں نے ان کی یہ گت بنا دی۔ وہ اگرچہ بڑے جابر ہیں مگر اتنی بڑی سزا، اور وہ بھی میرے ایک اچھوت کو ہاتھ لگانے کی گناہ کی سزا، یہ ان کے لیے اتنی کڑی ہوگی کہ پشت در پشت رہتی دنیا تک سدا چلتی رہے گی، اور میرے پتا جی بیچارے نیچ بھنگی در بھنگی بنتے چلے جائیں گے۔ شانتی نے سرگوشی میں کہا، رمیش بابو، یہ آپ ہی کا، پھر کچھ وقفہ دے کر اضافہ کیا، بھنگی ہے۔ پھر اس نے پیچھے ہٹ کر ادھر ادھر دیکھا کہ اسے وہاں بیٹھنے کے لیے کوئی اینٹ وغیرہ مل جائے، لیکن وہاں ایسی کوئی چیز نہ تھی۔ شادی کے بعد سے خاص طور پر اسے یوں فرش پر بیٹھنے میں تأمل تھا۔ برآمدے کی دیوار کے ساتھ 8-10 کرسیاں قطار میں لگی ہوئی تھیں، لیکن ان پر بیٹھنے کی وہ جرت نہ کر سکتی تھی، اور نہ رمیش میں اتنی ہمت تھی کہ اپنے ان مہمانوں کو کرسی پر بٹھا سکتا۔ بیٹھ جاؤ شانتی، رمیش نے کہا۔ اسے یوں فرش پر بیٹھنا جبکہ اس گھر کا اکلوتا پوتا اس کی گود میں ہو اور وہ اس کی ماں بھی ہو، بہت ناگوار گزر رہا تھا، لیکن ان حالات میں دل واپس جانے پر بھی کس طور آمادہ ہو سکتا تھا۔ مجبوراً وہ برآمدے کے ستون سے کمر لگا کر فرش پر بیٹھ گئی۔ جب شانتی مشنری اسکول چلی گئی تھی تو رمیش کو اس کی غیر حاضری کا کچھ پتہ نہ چلا تھا۔ کئی برسوں کے بعد ایک دن جب وہ واپس آ گئی تو خیال آیا کہ ہاں، یہ بھی ایک چیز یہاں ہوا کرتی تھی۔ اب وہ صاف کپڑے پہنتی تھی اور بال سلیقے سے بنانے لگی تھی۔ دیکھنے والوں کو صاف نظر آتا کہ وہ پل بھر کے لیے بھی اپنے بدن کی آگ سے غافل نہیں ہوتی۔ وہ اپنے دلکش بدن کو یوں چراتی چھپاتی رہتی جیسے اس پر نادم ہو۔ اسے اپنے کسے ہوئے جسم اور خاص طور پر پھیلی ہوئی قوسوں کا ہمہ وقت احساس رہنے لگا تھا۔ جوانی یوں زور کر کے اس پر چڑھی تھی جیسے نیلے آسمان پر ساون کی کالی گھٹا خود بخود موج در موج دوڑی چلی آتی ہے۔ بعض اوقات تو وہ خود پریشان سی ہو جاتی کہ قدرت کو اسے اتنا بہت سا نوازنے کی بھلا کیا سوجی۔ کسی جھاڑو دینے والے، چرس پینے والے بھنگی کا تو بہت کم میں کام چل جاتا،
اسکول جانے سے پہلے جو بھوکی نظریں زمین پر گرے امرودوں کی تلاش میں بھٹکا کرتی تھیں، اب جوانی کے رس نے ان میں طلب و شیفتگی کی تحریر ہویدا کر دی تھی، جسے رمیش نے پڑھ کر اسے بلایا۔ کسی غریب کے ہاتھ اگر کہیں سے دولت لگ بھی جائے تو وہ دنوں میں لٹ پٹ کے خالی ہو جاتا ہے۔ وہ اسی سے ڈرتی تھی۔ وہ پچھواڑے باغ میں اپنے بدن کا سارا خزانہ ڈھیر کر کے اپنی دانست میں اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو گئی۔ بہت دنوں کے بعد آج شانتی کے سامنے پھر اس کی تمناؤں کا مرکز موجود تھا۔ وہ اس کے گلے سے لپٹ کر خوب رونا چاہتی تھی۔ یہی تو ایک سکھ ہے جو بغیر اپنے پیاروں کے کہیں میسر نہیں آ سکتا، وگرنہ اور کیا ہے جو روپیہ نہیں خرید سکتا۔ لیکن وہ سمجھتی تھی کہ وہ اس کا نہیں، نہ کبھی ہوگا۔ اگر وہ چاہے بھی تو اچھوت کو کیسے اپنا سکتا ہے، مگر اپنی اس حسرت کا کیا کرے۔ اسے بھی اس نے اپنی دوسری حسرتوں کی مانند امید کا بادبان لگا کر طوفانی سمندر میں دھکیل دیا کہ شاید کسی روز کنارے سے ہم کنار ہو سکے۔ رمیش کے دل میں خیال گزرا کہ اگر شانتی کے ہاں لڑکے کی بجائے لڑکی پیدا ہوتی تو غضب ہو جاتا۔ یہ بچت ہو گئی۔ اس جھوٹے سے بہانے کے سہارے اس نے ضمیر پر چھایا گرد و غبار دھو ڈالا۔ اس کا دھلنا تھا کہ ایک بار پھر شانتی کے دعوت دیتے ہوئے بدن نے اس پر دیوانگی سی طاری کر دی۔ اس کے اپنے بدن سے چنگاریاں چھوٹنے لگیں۔ اس نے چاہا کہ کاش اس وقت رامو اور ماتا جی گھر میں نہ ہوتے تو وہ ایک بار، صرف آخری بار شانتی کے بدن سے لپٹ جاتا، اس میں اپنا آپ ضم کر دیتا۔ اسے سامنے بیٹھی چمکتی ہوئے سفید دانتوں سے ہنستی شانتی ایک دم بہت پیاری لگنے لگی۔ رمیش نے آواز اور لہجے میں اپنائیت کا رس کھولتے ہوئے پوچھا، ارے کیوں ہنسی جا رہی ہے پاگلوں کی طرح؟ مجھے کچھ یاد آ گیا تھا، ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ نہ بابا، میں نہیں بتاتی، اس پر تھپڑ پڑتے ہیں بڑے زور کے۔ یہ سنتے ہی رمیش پر چھائی ہوئی چاہت کی دیوانگی وہیں دھری رہ گئی۔ چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا، چنگاریاں چھوٹنی بند ہو گئیں اور وہ شل ہو گیا۔ اسے یاد آیا جب شانتی نے ایک رات اس سے پوچھا تھا کہ اگر اسی طرح منگت کی دوستی ہندو سے ہو جائے تو تمہیں کیسا لگے گا۔ شانتی نے اب کے اس کے تیور پھر بدلتے دیکھے تو کہا، میں نے غلط بات کہی تھی، مگر سچ مانو کہیں مذاق میں تھی۔ آپ برا مان گئے، سخت سزا دی۔ یاد ہے میں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی، اب پھر مانگتی ہوں۔ چھوٹا رمیش بھی میرے ساتھ معافی مانگتا ہے۔ شانتی نے گود میں لیے بچے کے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ بس اب تو دل سے بھلا دیں۔ رامو نے رسوئی سے آواز دی، رمیش جی برتن اٹھا لوں؟ نہیں، ابھی چائے پی رہا ہوں۔ شانتی نے پوچھا، اب کب آئیں گے آپ؟ میری تو آنکھیں ترس گئی تھیں دیکھنے کو۔ رمیش بالکل بجھ گیا تھا۔ سب جذبے اسے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اسے اپنا آپ بہت خالی لگنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ شانتی اب اٹھے اور جائے۔ وہ اسے، اپنے آپ کو اور اس بچے کو اور زیادہ برداشت نہ کر سکتا تھا۔ اس نے رکھائی سے کہا، سال لگ جائے گا۔ ہائے رام، 1 سال؟ اتنی لمبی جدائی میں تو میرا دم نکل جائے گا۔ اتنے میں ماتا جی اندر سے آ گئیں۔ شانتی پر نگاہ پڑتے ہی بولی، ارے تو پھر آ گئی؟ پھر رمیش کو مخاطب کر کے کہنے لگی، صبح سے 4 چکر لگا چکی ہے، یہ تو کوئی پاگل ہے۔ بچے کی ماں بن گئی ہے مگر بچپنا نہ گیا، جب دیکھو رمیش رمیش کرتی پھرتی ہے۔ کوئی خط آیا؟ خود کب آئے گا؟ مجھے خط سناؤ۔ اندو کو تو تم جانتے ہو اپنی مرضی کی ہے، خط سنانے کے لیے وہ اس سے 20 چکر بھی لگوائے تو یہ لگاتی ہے۔ ماتا جی کے نزدیک شانتی کا رمیش سے معصوم لگاؤ کچھ اس نوعیت کا تھا جیسا کہ وحشی جانوروں کو اپنے رکھنے والوں سے ہو جایا کرتا ہے کہ ان کی پل بھر کی جدائی میں بے چین ہو اٹھتے ہیں۔ یہ سوچنا تو ان کے تصور کی حدوں سے بہت دور تھا کہ ان کے آپس میں زن و شو والے تعلقات بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اچھوت تو انسانوں سے ایک درجہ کمتر مخلوق ہے، اور ان کا بیٹا اتنا نیچ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے تعلقات پیدا کر لے جو انسان ہی نہ ہو اور جانوروں کے زمرے میں آتا ہو۔ ماتا جی نے رمیش سے بات جاری رکھی، چل بیٹا اٹھ، نہا لے، آج 2:30 بجے پنڈت دیوی دیال وکیل کے ہاں ٹیمپل روڈ چلنا ہے، بر دکھاوے کے لیے۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ شادی تھوڑا ہی ہے، بر دکھاوا ہے، وہ پہلے مانے تو پھر منگنی ہوگی، اس کے بعد کہیں شادی کی نوبت آئے گی۔ بیٹا بڑی سندر لڑکی ہے، BA پاس، گاتی بہت اچھا ہے، اور پھر یہ کہ بڑے دھنوان لوگ ہیں۔ شانتی کا اپنی چاہت کے ذکر پر فخر سے مسکراتا ہوا منہ بر دکھاوے کا نام سن کر کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اسے پچھلے باغیچے میں دور کہیں بیٹھے کوے کی کائیں کائیں سنائی دے رہی تھی۔ جیل روڈ پر تانگا کھینچتے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آ رہی تھی، لیکن اس کے سامنے گویا خاموش فلم چل رہی تھی۔ 2 اجنبی چہروں کے صاف ہونٹ ہل رہے تھے، پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے تھے۔ وہ چپکے سے اٹھی، بیٹے کو چھاتی سے چمٹایا اور خاموش فلم کو چلتا چھوڑ کر وہاں سے رخصت ہو گئی۔ آنسو اس کی بے خبری میں آنکھوں سے بہے جا رہے تھے۔
بندہ جو چاہتا ہے اسے مل تھوڑا ہی جایا کرتا ہے۔ 2 بجے کے قریب کھانے سے فارغ ہو کر رمیش اور اس کے پتا باہر لان میں نکل آئے۔ باقی لوگ دیوی دیال کے گھر جانے کی تیاری میں زور و شور سے مصروف تھے۔ لان میں پاگل خانے سے آئے ہوئے 2 پاگل کیاریوں میں پودوں کی نلائی کر رہے تھے۔ پھاٹک کے قریب لالو بھنگی پاگل خانے سے چھٹی ہونے کے بعد جھاڑو دے رہا تھا۔ وہ دونوں لان میں ٹہلنے لگے۔ اس کے گاندھی بھکت پتا قیمتی سودیشی گرم سوٹ ڈالے اسے اپنے لمبے تجربات کی روشنی میں انگریزوں کے ساتھ نوکری کرنے کے ڈھنگ پر انگریزی زبان میں بھاشن دے رہے تھے۔ چھوت چھات سے متنفر پتا جی اچھوتوں کے ایسے ہمدرد تھے کہ اپنے صاف ستھرے چہرے پر خاموشی سے لالو بھنگی کی ناک لگوا لی اور کبھی کٹوانے کا نہ سوچا۔ اس خیال پر وہ اپنے دل میں بھی نہ ہنس سکا بلکہ شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ کینیڈ کالج میں چھٹی ہو چکی تھی۔ گرم گرم روشن میٹھی دھوپ میں بھیگے درختوں، گیلی گھاس اور شوخ پھولوں کی مہک میں بسی جیل روڈ خاموش سنسان ہونے کے باوجود اداس نہیں، صرف سوچتی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ رمیش بچپن سے پاگلوں کو اپنے لان میں کام کرتے دیکھتا آیا تھا۔ ان پر جب بھی نظر پڑتی وہ ایسی غیر اہم سی چیز لگتے جیسے مٹی، جس میں نہ کوئی احساس ہو، نہ تمنا، نہ حسرت، نہ طلب، نہ شعور اور نہ زندگی۔ رمیش ایک پاگل کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا ہاتھ تیزی سے کام میں مصروف تھا اور وہ ساتھ ہی دھیمی آواز میں مگر اتنی ہی تیز رفتاری سے باتیں کرتا جا رہا تھا۔ رمیش نے سمجھنے کی کوشش کی مگر کچھ پلے نہ پڑا۔ صرف اتنا پتہ چلا کہ شکووں کا کوئی طومار ہے اور شکوے کرنے کا مطلب ہے کہ اس شخص نے امید کی لو، چاہے کتنی ہی ماند کیوں نہ پڑ چکی ہو، ابھی اپنے اندر بجھنے نہیں دی۔ اس نے دوسرے پاگل کی طرف نظر دوڑائی۔ وہ قطعی خاموش، مطمئن اور ایک اوسط آدمی کسی سنجیدگی سے کام میں مصروف تھا۔ ان دونوں کے چہرے دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا تھا جیسے وہ 2 مختلف کروں کے باسی ہوں۔ ان کے درمیان صرف کام کی نوعیت اور پاگل خانے کی وردی 2 مشترک چیزیں تھیں۔ رمیش نے پاگل سے پوچھا، کیوں بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ اپنے آپ میں مست رہا۔ جب وہی سوال بار بار دہرایا گیا تو وہ کسی حد درجہ خوفزدہ انسان جیسی بھیانک طور پر کھلی آنکھیں لیے کھرپی ہاتھ میں پکڑے خود حفاظتی کے انداز میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پتا جی نے آواز دی، رمیش واپس آ جاؤ، یہ مقابلتاً محفوظ ہیں، لیکن اتنے بھی نہیں، نہ جانے تمہیں کتنا بڑا دشمن سمجھ لیں۔ یہ علاج کی تمام منزلوں سے گزر چکے ہیں۔ یہ صحتیاب تو نہیں ہوں گے مگر ان کی حالت اور زیادہ خراب بھی نہیں ہوگی۔ یہ پاگل خانے کے انچارج ڈاکٹر کا فیصلہ تھا۔ رمیش کو سن کر مایوسی ہوئی۔ زندگی کتنی ظالم ہے کہ ہر کسی سے اپنی بن مانگے کی عطا کی قیمت ماں سود کے اس کی آخری سانس تک وصول کرنے پر مصر رہتی ہے۔ لالو بغل میں جھاڑو دبائے اور اپنی بلب جیسی ناک کے نیچے جھاڑو جیسی بکھری مونچھیں پھیلائے چھوٹے صاحب کو معلوم کرنے چلا آ رہا تھا۔ رمیش نے چوری چوری ڈاکٹر شرما کے چہرے پر یہ یقین کرنے کے لیے نظر دوڑائی کہ ناک ان کی اپنی ہی ہے یا لالو کی لگی ہوئی ہے۔ مدن، اندو اور ماتا جی اپنے بہترین کپڑے پہنے باہر آ گئے۔ پتا جی ولزلے کار میں سب کو بٹھا کر خود شان سے چلاتے ہوئے پنڈت دیوی دیال ایڈوکیٹ کے گھر کے لیے چل پڑے۔ کیوں نہ ہو، کلاس 1 افسر بیٹے کا رشتہ طے کرنے جا رہے تھے۔ رمیش اور اس کی ریجیمنٹ 1 مہینے کے اندر اندر کلکتے سے ہوتے ہوئے آسام کی برما سے ملحقہ سرحد پر پہنچ گئے۔ بڑے بڑے درختوں سے ڈھکی پہاڑیوں کا سلسلہ ہر طرف پھیلتا چلا گیا تھا۔ کھلی جگہوں پر آپس میں الجھی ہوئی لمبی پیلی گھاس اور چھوٹی بڑی جھاڑیاں اور زمین پر بچھی جڑی بوٹیاں ہوا میں لہلہا رہی تھیں۔ جب وہ وہاں پہنچے تھے تو درختوں کی خالی کالی شاخیں آسمان کی طرف بازوؤں کی طرح اٹھی فریاد کناں نظر آتی تھیں۔ جنگل کی خاموشی اور تنہائی میں یہ تصور کرنا مشکل تھا کہ کہیں آس پاس جنگ بھی ہو رہی ہے۔ یوں لگتا تھا کہ جنگ صرف ہندوستان کے اخباروں کے صفوں پر لڑی جا رہی تھی، اگرچہ اس کی شہری آبادی جنگ کے بالواسطہ اثرات سے بری طرح متاثر ہو رہی تھی۔ انہیں کپڑے، مٹی کے تیل، چینی، آٹے اور بنیادی ضرورت کی ایسی ہی دیگر چیزوں کے لیے مہینوں بھٹکنا پڑتا اور قیمتیں بڑھتے بڑھتے عام آدمی کی پہنچ سے بہت آگے نکل گئی تھیں۔ دیہاتوں سے آبادی شہروں کی طرف تیزی سے منتقل ہونے لگی۔ سلم بڑھنے اور پھیلنے لگے۔ شہری آبادی کو ہفتے میں 1 بار بلیک آؤٹ کی مصیبت جھیلنی پڑتی، جس سے زندگی کئی گھنٹوں کے لیے معطل ہو کر رہ جاتی۔ لیکن ہندوستان جنگ کا کبھی چہرہ براہ راست دیکھنے سے بچا رہا تھا۔ رمیش کی ریجیمنٹ نے ایک پہاڑی کی پشت پر جو ہندوستان کے رخ پر واقع تھی خیموں کی بستی آباد کر لی۔ ایک طرف جوانوں کے رہائشی اور لنگر کے خیمے تھے اور ان سے کوئی 100 گز ہٹ کے کمیشنڈ افسران کے خیمے اور میز تھا۔ دشمن کے ہوائی حملے اور توپ خانے کے فائر سے بچاؤ کے لیے جگہ جگہ خندقیں کھودی گئی تھیں۔ ان کی ریجیمنٹ 2 مہینے سے منتظر تھی کہ ہیڈ کوارٹر سے حکم آئے تو آگے بڑھیں یا دشمن حملہ آور ہو تو اسے پسپا کریں۔
لیکن لگتا تھا کہ ان کے ہیڈ کوارٹر اور دشمن دونوں نے اس ریجیمنٹ کو دانستہ ایک لامتناہی انتظار کی عقوبت میں مبتلا کر رکھا ہے، اور دوسری طرف بار بار تنبیہ کی جاتی کہ ہر وقت تیار رہو، جانے کس لمحہ کیا ہو جائے۔ ہدایات کے بارے میں ذرا سی بے احتیاطی پر سخت سزا دی جاتی۔ اس اثنا میں درخت بڑے بڑے پتوں سے لد گئے، بارشیں بھی ہوئیں، پیلی پڑتی ہوئی گھاس نے رنگ بدل لیا۔ یہ دیکھ کر افسوس ہوتا کہ اتنی بہت سی گھاس موجود ہے، لیکن اسے کھانے کے لیے ایک بھی جانور نہیں۔ چمکتی دھوپ، گرجتے بادلوں اور سنسناتی صاف ہواؤں تلے ہریالی کا یہ سمندر پڑا ٹھاٹے مارتا، جس کے ذرا سے حصے میں چند سو نفوس بنیان اور نیکر پہنے دن بھر پسینہ بہاتے چوٹیوں کی طرح مصروف رہتے۔ فوجیوں کو بے مقصد طور پر مصروف رہنے کا گر آتا ہے۔ جوان ہر شام تھالیوں اور دیگچیوں پر تھاپ دیتے ہوئے کچھ دیر کے لیے گلا پھاڑ پھاڑ کر ماہیے گاتے، پھر تکیوں پر سر رکھ کر روتے اور خوابوں میں وطن کی فضاؤں میں پہنچ کر رات ان کے ساتھ بسر کرتے جن کے ہجر میں شام کو آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ 100 گز کے فاصلے پر افسران کرنل جیمز کی صدارت میں میز کے خیموں کے سامنے دائرے میں کرسیاں بچھا کر محفل جماتے، جس میں کچھ تو دن کی کارگزاری کی روداد ہوتی، باقی وقت انگریزی لطیفے اور مزاحیہ گانے سننے اور سنانے میں صرف ہوتا۔ آداب کی حدوں کے اندر رہتے ہوئے حاضر جوابی اور جگت بازی کا مظاہرہ بھی ہوتا۔ آبدار اور بیرے پھرتی سے وسکی کے گلاس پر گلاس بنا بنا کے پیش کرتے جاتے۔ انہیں ہر دن کے ختم ہونے پر ایک طرح کی خوشی سی ہوتی کہ چلو غیر معینہ قید کا ایک اور دن کم ہوا۔ کل صبح کا سورج شاید کوئی اچھی خبر لے کر آئے۔ 10 بجے کے قریب کرنل صاحب اٹھتے تو سب اپنے اپنے خیموں کا رخ کرتے۔ رمیش سب افسروں سے عمر اور عہدے میں چھوٹا تھا۔ انگریزی اسکول کی تعلیم و تربیت کے باعث اس کا اظہار بیان دیگر دیہی افسروں کی نسبت زیادہ بامحاورہ اور مؤثر تھا، اس لیے کرنل جیمز اس کی باتوں پر خوب ہنس کر اس کا دل بڑھاتا اور اسے بات کرنے کا خصوصی موقع دیتا۔ وہ کبھی کبھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کلام کرتا تو رمیش کے دل میں اس کے لیے اپنائیت کا احساس اور بڑھ جاتا۔ رمیش کرنل سے چھوٹا موٹا مذاق کرنے کی جرات بھی کر لیتا تھا۔